حضرات، اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی جو نقطہ ہے، اہل حدیث وحی الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی خالص دین وحی الہی کی دعوت نہیں دیتا۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ دلیل اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور میں آج یہ بات بے بانگے دہل کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میری جماعت کا کوئی عقیدہ اور کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسا دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر بعض مسائل نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرے کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے تبیانا لکل شیء، یہ کتاب ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ دین اسلام کے اندر کوئی بھی چیز اوجل اور اندھیرے کے اندر نہیں ہے، چڑھے ہوئے سورج کی طرح یہ واضح دین ہے، روشن دلائل کا مجموعہ۔ تو اہل حدیث کی دعوت ہے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت، یہ وحی الہی۔ حضرات، قرآن اور حدیث اپنی مرضی سے، اہل حدیث اور خوارج، اہل حدیث اور اہل بدعت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم اپنے آپ کو اثری اور سلفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آیت اور حدیث کا معنی وہ لیتے ہیں جو صحابہ کرام نے لیا ہے، جو ائمہ محدثین نے لیا ہے۔ ہم آیت کا معنی اپنی مرضی سے نہیں لیتے، نہ حدیث کا معنی اپنی مرضی سے لیتے ہیں۔ یہ گمراہوں کا، اہل بدعت کا، کفار کا طریقہ، ان کا شیوہ، ان کی جسارت اور روش ہے، اہل حدیث کی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید کے اندر ہے وخاتم النبیین، خاتم کا لفظ نہیں ہے، خاتم کا لفظ ہے۔ وخاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبیوں پر مہر کرنے والے۔ اب اس کا معنی صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا، نبی کی جماعت نے کیا سمجھا؟ لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی انقطعت النبوت والرسالت من بعدی۔ میرے بعد نہ نبوت اور رسالت ہے اور نہ نبی رسول ہے۔ اور قادیانی اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بھائی موراں لاندے جاؤ تے نبی بناتے جاؤ۔ اب ایک طرف نبی علیہ السلام اور نبی کی جماعت کا معنی ہے، اور دوسری طرف کفار، بدترین جو کافر زندیق ہے، ان کا کیا ہوا بناوٹی معنی ہے۔ حضرات، میں اس کی ایک دوسری دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ فی کل مکان، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بندہ بھی جگہ ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے صوفی اور پیر اللہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مر جا، مر گئی چڑیاں۔ انہوں نے کہا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا پتر ہوئے تے پتر ہویا، تو انہوں نے کہا تھی ہوئے تے تھی ہوئے۔ یہ معنی ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم۔ صحابہ نے اس کا معنی کیا ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ کا وجود مخلوق سے جدا، اللہ کی جہت علو، اللہ کا مکان عرش ہے۔ ہر جگہ اللہ نہیں ہے،
ہر جگہ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، ہر جگہ اللہ کی شاہی، اللہ کی صفات، ہر جگہ اللہ کا سننا، ہر جگہ اللہ کا دیکھنا، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو ہے میں نے دوسری مثال دی ہے کہ یہ معنی کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور یہی وجہ ہے پہلے اپنے آپ کو پیر بناتے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد نبی۔ یہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر 295 سی ہمارے اکابرین نے پاس کروائی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خود رو، بناوٹی، بناسپتی، اس سے بھی گندے لوگ جو ہیں وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جی میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اور یہاں دریاؤں کی دھرتی کا جو پانی پینے والے ہیں، ان کی کئی خوبیاں اور کئی خامیاں بھی ہیں۔ خامیوں میں سے ایک ہے دیسی نبی مرزا قادیانی اٹھا ہے، دھڑا دھڑ اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ جیلم سے نیا فتنہ اٹھا ہے، دھڑا دھڑ اس پر کان لگانے شروع کر دیے۔ ہمارے کئی اپنے اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تے بڑی ودیا بیان کردا ہے۔ اگر وہ ودیا توحید بیان کردا ہے تو ادو ودیا سکھ توحید بیان کردا ہے، انہوں نے چک لیے سر دے ہوتے۔ اس بات کو سمجھو، دو نشانیاں بنیادی اہل حدیث کے اندر۔ پہلی، وحی الہی کا دائی ہوگا، کتاب و سنت کا علم بردار ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف کتاب و سنت ہے اور ایک طرف اپنے اپنی وقت کے امام ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے کروایا جائے وہ بھی لعنتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہے لعنتی ہے، مولوی نے کہا ہے حلالہ کروانا بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا اس پر اجر و ثواب ہوتا ہے، فتوے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام لعنت کہتے ہیں، مولوی صاحب رحمت کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر بے غیرتی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ فتوے ہیں علماء کے کہ نہیں، ولی کے بغیر عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگے، گھر سے بھاگ کر عدالت کے اندر جا کر نکاح کر سکتی ہے، گورنمنٹ عدالت اس کو پروٹیکشن دے گی، تحفظ دے گی۔ دو مثالیں۔ تو اہل حدیث جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علم بردار ہے۔ قرآن سنت کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو مرضی ہمیں کہتے ہو کہتے رہو، پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑے ہونے کے باوجود غالب ہوں گے، ظاہرین علی الحق۔ حضرات پھر دوسری بات ہے، اہل حدیث کسی آیت اور حدیث کا معنی وہ نہیں کرتے جو صحابہ نے نہ کیا ہو۔ بھائی ختم پڑھن دی کی دلیل ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ حضرات میں اس کی بھی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، 7ویں مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 7 ماہ اس کو کہتے ہیں۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ اب فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال دودھ پلانے کا۔ اور مولانا شبیر عثمانی مرحوم وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس 2.5 سال دودھ پلانے کی دلیل کوئی ہوگی۔ ایک طرف واضح آیت موجود، الفاظ موجود، عدد موجود ہے، اس کی پرواہ نہیں، اور دوسری طرف تعویل ہے ہوگی۔ حضرات 3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث وہ ہے جو عقیدہ توحید کا حامل ہو۔ کس کا حامل ہو؟ اور بولیے بھائی، عقیدہ توحید کا، توحید کا حامل۔ توحید کا حامل اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟
اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ کے سوا کسی سے اولاد کی امید رکھتا ہے یہ شرک بے اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، خواہ وہ نبی ہوں ولی ہوں۔ آج لوگ نام رکھتے نا عطا الرسول، بھائی عطا النبی عطا الرسول، پیران دیتا، ایک پیر نے بھی نہیں دیا، پیران دیتا ہے، وہ یعنی تو صاحب 10 لینا ہے۔ تشریح جو ہے وہ یزدانی صاحب ہم سے بہتر کر لیتے ہیں۔ حضرات ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کے جو امتیازی پہلو ہیں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور میں نے سوال کیا ہے، آج بھی کروں گا، علی اجویری رحمت اللہ علیہ جن کو تم داتا کہتے ہو، جب وہ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ اس بات کو سمجھ لو حضرات۔ تیسرا نقطہ ہے، پورے پاکستان کے اندر بڑے سارے قتل کے مقدمات ہیں، ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں، قاتل ڈھونڈ نہیں رہے، بڑے بڑے سابقہ حکمران دنیا سے چلے گئے، بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، فوجیوں کا پورا ٹیلا برف کے نیچے دب گیا، بڑے ایسے واقعات ہوئے۔ یہ لوٹے گھمانے والے، یہ فال نکالنے والے، یہ غیب کی خبریں دینے والے، کوئی شخص کوئی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور یہ بندش کا نظریہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہوتا، اہل حدیث دنیا تو ختم ہو جاندے، انہاں وال منڈے ہی پیدا نہ ہوندے، کڑیاں ہی ہوندیاں تے وہ بھی کہانیاں تے کوچیاں ہوندیاں جنہاں نوں لیندے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مسالک کی نسبت ہمارے بچے بھی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ وَانْكَحُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ کے حکم پر اہل حدیث کی پوری نظر اور عملی اللہ کی توفیق سے تربیت ہے۔ حضرات تخت سے اتارنے والا، اور میں حیران، پرویز مشرف جیسا جرنیل، نواز شریف، یہ بات سن لو، اہل حدیث اس کا اتحاد سیاسی طور پر کسی کے ساتھ بھی ہو، پر بات عقیدے کی آئے، اللہ کی قسم ہے عقیدے کی تلوار کے نیچے کوئی اپنا بھی کٹ جائے تو ہم کبھی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آؤ، مصائب سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اور ترجمہ قرآن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا پڑھ لینا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ۔ بریلوی عوام اور اہل حدیث کے اندر ایک چیز مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ بریلوی اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک چیز مشترک ہے۔ وہ مشترک چیز کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، سیدھی سیدھی صاف بات ہے۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، نہ علماء سو کی بات کرتا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ محبت مصطفیٰ ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے۔ حضرات میری گفتگو کا چوتھا جو نقطہ ہے سن لو، ہم نے اللہ کے نبی کو کیسا مانا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، اور لوگوں
امام مدینہ کہا کرتے تھے جب کوئی سائل فتویٰ پوچھتا فتویٰ دینے کے بعد کہتے فتویٰ لینے والے مالک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا میں بڑے سے بڑے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو قبر والے محمد الرسول اللہ ہیں ان کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے باغیچے سے پھل اتار کر کھا لیتا ہے، انگور ہیں، انار ہے، کوئی قیمتی پھل ہے، اتارتا ہے کھا لیتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تقطع، کاٹا جائے گا۔ امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں، پاس بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقطع ید فی ثمار، اگر کوئی آدمی پھل چرا کر کھا لیتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے، گٹری نہیں باندھتا، سر پہ نہیں رکھتا، اس نے چرائے ہیں لیکن چرا کے کھا لیے ہیں، کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ امام صاحب نے کہا کاٹا جائے گا۔ شاگرد بیٹھا، اس نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اترکو قولی بخبر رسول اللہ، اور 3 مرتبہ کا لا تقطع لا تقطع لا تقطع، اور میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی یہ واقعہ بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ واقعہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ جو حدود حرم کی زمین ہے، حدود حرم آپ کو پتہ ہے نا، مکہ المکرمہ جیسے جیرانہ ہے، حدیبیہ تک حدود حرم ہے، تنعیم یہاں پر حدود حرم ختم ہوتی ہے، حدود حرم کے اندر مکانات بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، مارکیٹیں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں۔ تو یہ جو حدود حرم کی زمین ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا یجوز، جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل پیش کریں، آپ نے ایک فتویٰ دیا جواز کا، اس کی دلیل پیش کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی کمال کی دلیل پیش کی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے، آپ کے جو آبائی گھر تھے، سردار عبد المطلب کے مکانات تھے، حویلیاں تھیں، ان کی اولاد کے مکانات تھے، جو وہاں سے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی، انہوں نے وہ ساری حویلیاں، بوئے، کار شار سارے بیچ دیتے، فروخت کر دیے، اور نبی علیہ السلام نے شکوہ کیا حل ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل نے ساڑھے پڑاؤ واسطے کوئی کار چھڑیا ہی نہیں، بھائی سارے بیچ چھڑے۔ اگر بیچنا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی اسے کل عدم کر دیتے، اس سودے کو توڑ دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حدود حرم کے مکانات، زمینیں، حویلیاں یہ فروخت ہو سکتی ہیں، خرید و فروخت اس کی جائز ہے۔ اچھا، وہ نا ایک پاس محدث مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حدثنی داود قال فلاں عن اکرمہ قال طاؤس لا یجوز، اسی طرح لفظ ہے۔ امام طاؤس بڑا بلند مرتبہ ہے، امام طاؤس کا درجہ امام ابو حنیفہ سے بھی بلند ہے۔ حضرت امام شافعی کو غصہ آ گیا، فرماتے ہیں تجھے کوڑے مارے جائیں، تیرے دماغ کو درست کیا جائے، تجھے جیل میں ڈالا جائے، میں نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کالا اکرمہ کالا طاؤس۔ تینوں دھربڑی لگے تونی پوے، جنہوں پنجابی چاہتے ہیں تینوں چھتر وجن، تیرا دماغ درست ہو جائے، کہتے ہیں تجھے جیل میں ڈالا جائے۔ اچھا، ایک بندہ آ گیا، امام شافعی رحمہ اللہ کیسے کمال کے اہل حدیث تھے، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا امام صاحب
یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جی حدیث بالکل اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ توڑا کی خیال ہے؟ امام شافعی بگڑ گئے، انہوں دی طبیعتوں سے لے یکسر مختلف ہو گئی. کہنے لگے او مردود، اور کسے پادری دے کول آیا؟ وہ ڈر گیا، نہیں میں مسلمان عالم دین دے کول آیا. ساڑی پنجابی چلنے پہ فٹا ہی حال تیرا. فرمانے لگے او پتا زمین کا کون سا حصہ اور آسمان کا ٹکڑا مجھے پناہ دے، نبی کی حدیث بیان کرنے کے بعد تو پوچھتا ہے تیری کیا رائے ہے؟ اور میرے بھائیوں لڑائی کس بات کی ہے؟ آج اہل حدیث دلیل و برہان کی بات کرتا ہے. رفع الیدین کرتے ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس. ابتدائی صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں. وائل بن حجر بھی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں، مالک بن حویرث بھی بیان کرتے ہیں. ہم آج سینے پر باندھتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں. محدثین نے باب باندھے ہیں اور صحابہ کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب آمین ہوتی تھی تو آمین جو ہے وہ گونج پیدا کرتی تھی. تے ساڑھے مولوی کی اندر گونج تے پیدا پکی شاید چل دیئے تے مسجد نبی کچی سی. میں صحابہ نعوذ باللہ ساری جھوٹے رہے. مولوی تیرا فلسفہ سچا. آپ کھیتوں میں چلے جائے آواز دے، باز گشت ہوگی کچی جگہ سے، وہ آواز جو ہے وہ اپنی آواز آپ دوبارہ سنیں گے. اتنی آواز سے، بلند آواز سے آمین ہوتی تھی. حضرات کوئی ایک مسئلہ میں نے تو دنیا میں بڑی مرتبہ اعلان کیا ہے، 20 سال ہو گئے مجھے اعلان کرتے کہ جاؤ دنیا میں کوئی ایک مسئلہ ایسا لے آؤ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو. شیخ پورا مولانا قسیم صاحب ہمارے خطیب ہیں نوجوان، تو ان کے گھر میں ایک دیوبندی عالم دین آ گئے. کہتے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، سوال ہے میرے پاس، قرآن حدیث سے جواب دینا، باہر نہیں جانا. مرغی کا انڈا جو آپ کھاتے ہیں حلال ہے؟ میں نے کہا حلال ہے. کہتے نہیں حدیث سے نکال کر دکھاؤ، اللہ کے نبی نے کھایا ہو، صحابہ نے کھایا ہو، نبی پاک نے فرمایا ہو، قول پیش کر دیں، عمل پیش کر دیں. میں مسکرایا، میں نے کہا آپ کو بھی حدیث آتی ہے؟ کہتا میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں. آج بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں مجھ جڑی نہ ساڑھے امام صاحب نے حلال کی تھی. اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کے دن جمعہ کے لیے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ نہر کرنے کے برابر ہے، پھر وچھا تے کٹا کون دے برابر ہے، انہاں کیا وچ وچ پنجابی دا تڑکا بھی لانے، پھر بکرا و چھترا ہے، پھر مرغی ہے، اور مرغی کے بعد کس کا ثواب ہے؟ انڈے کا ثواب. کیوں اہل حدیث سے دور رہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے ہمارے قریب آؤ، تنقید کرو، دلیل طلب کرو. اور دنیا کا سب سے مشکل کام اہل حدیث کا مولوی، خطیب اور امام بننا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ہم نے اپنی عوام کو تربیت یہ دی ہے، سانو پھڑ لو، پوچھ لو، ممبر تو لا لو، مسلے تو پیچھا کر لو، پہلا دلیل منگو پھر سانو کا مدن دیا. کیا یہ تربیت کسی اور جماعت نے کی ہے؟ اور اللہ کی قسم ہے اجب میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی مولوی نہیں، نہ ددیال میں نہ ننیال میں. اور جب میں گیا جس چیز نے مجھے متاثر کیا سب سے زیادہ، شیخ الحدیث صاحب نے پہلے دن اسمبلی کی اور اسمبلی میں کہا کہ ہم کتاب و سنت کے علمبردار اور خادم اور عمل کرنے والے اور دائی تیار کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دینا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین اللہ کی بات ہے اور نبی کی سنت اور حدیث ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں. وہی 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 الہی. حضرات پانچویں خوبی، علماء بیٹھے ہیں اور مجھے علم کے جوہر دکھانے کی عادت نہیں،
میں یہی 5 باتیں اختصار سے آپ کے سامنے عرض کر کے جا رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں۔ وحی کی علمبرداری، قرآن اور حدیث کی علمبرداری، اور قرآن اور حدیث کا وہ معنی جو معنی صحابہ کرام نے سمجھا، کیا، بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کوئی آ کے نا جی اے فلانے امام صاحب نے انج آکھیا ہے، فلانے نے انج آکھیا ہے، جو صحابہ نے کہہ دیا ہے پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، جس طرف ہے ادھر کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی تو اہل حدیث کی جماعت آئے گی۔ میں اس کی بھی مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، عثمانی علوی 2 جتھے تھے، رسہ کشی تھی، بلوہ تھا، انہوں نے کہا ما انا بی علوی ولا بی عثمانی، اور نہ میں علوی ہوں نہ عثمانی ہوں، بل انا ملت علی رسول اللہ، میں محمدی ہوں۔ ہم کیسے کہہ دیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ کیسے کہہ دیں؟ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی نے امت کو پھاڑا ہے، اگر پھاڑا نہیں، سن لو، حق والی جماعت کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر تنظیمی اختلاف 10 ہو جائے، 10,000 ہو جائے، مشرق سے لے کر نہ امریکہ سے لے کر جاپان تک پوری روئے زمین پر اہل حدیث جماعت کا عقیدہ بھی ایک ہے، منج بھی ایک ہے۔ پاویں وہ مرکزی مسلم لیگ والے ہون، مرکزی جمعیت والے ہوں، جماعت الدعوہ والے ہوں، غرباء والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اہل حدیث کا لفظ لکھیں نہ لکھیں، اور وہابی 10,000 پردوں میں بھی چھپ جائے، اور پوری دنیا دیا جی میں مجھا ایک ہو جائیں گے نے، اے میں وابی بھی ایک ہو جائیں گے۔ ہاں، عقیدہ ایک ہے، منج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، منج ایک ہے۔ جیڑا مولوی انجن جو ہوندی کوشش کرتا ہے، لوگ جتیاں سمیت اتے چڑھ جاندے نے، بھائی تو جامع کتھے؟ حضرات آپ دیکھیں، میں پہلے مسلمان تھا، اہل سنت بن گیا، پھر میں اشعری بن گیا، پھر ماتریدی بن گیا، پھر میں حنفی بن گیا، پھر میں سہروردی، قادری، چشتی، قلندری، نشائی، دیوبندی، بریلوی، حیاتی، مماتی، پھر میں پنج پیری بن گیا، پھر میں مظہر علوم والا بن گیا، پھر دعوت اسلامی والا بن گیا، پھر یہ بن گیا، وہ بن گیا، اور ایک دوجے نو ساری کافر آندے رہے۔ چلو جی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم ہے، اہل حدیث ریڈ لائن ہے۔ اہل حدیث وہ جماعت ہے جس نے تکفیر کی نفی کی ہے، تکفیر کی نفی، منہ چوکے انہوں بھی کافر تھے، انہوں بھی کافر تھے، انہوں بھی کافر۔ اساں دنیا نو شعور دیتا ہے کہ تکفیر معین دا اختیار اللہ نے کسے بندے نو دیتا ہی، یہ ہم نے شعور لوگوں کو دیا ہے۔ اچھا ہے، پھر او دے پیچھے نہیں ہوندی، او دے پیچھے نہیں ہوندی، میری یہ دے پیچھے نہیں ہوندی، او دی یہ دے پیچھے نہیں، فرقہ، فرقے دے وچ فرقی، فرقی دے وچ پھر چھوٹی جی فرقی، او دے وچ پھر او دے وچ ٹانگا پارٹی، پھر او دے وچ مکتبہ فکر، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ اللہ تیرا شکر ہے، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک، جب دنیا میں صرف مشکات تھی، اہل حدیث تھا، صحاح ستہ اہل حدیث، آج دنیا کے اندر 3,000 کتاب حدیث کی شائع ہوئی ہے۔ کتنی؟ 3,000۔ اللہ کی توفیق سے مسلک اہل حدیث اور کھل کر، نکھر کر، آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر جلوہ گر ہے۔ یہ ہماری حقانیت اور سچائی کی علامت ہے۔ حضرات 5ویں بات ہے، آج سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، سپاہ اہل بیت، کوئی اہل بیت کو اٹھائے پھرتا ہے اپنے مذہب کے لیے، کوئی صحابہ کو اٹھائے پھرتا ہے اپنے مذہب کے لیے، اور دونوں کو اہل بیت کی عظمت، ہم نے وہ گمراہ بندہ ہے جو اہل بیت کو صحابہ کے سامنے لے آئے، صحابہ کو ان کے سامنے لے آئے، اور حق والا کون ہے؟
کہ ان کے اندر محبت تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، معہ میں ہماری مائیں، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن. نبی کی بیویوں کا انتخاب بھی اللہ نے نبی کے لیے کیا ہے، اور نبی کی جماعت کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. حضرات ہمارا عقیدہ ہے، منہج ہے، نوٹ کر لو، تمام نبیوں کے بعد پہلا درجہ ابو بکر کا ہے، دوسرا درجہ عمر بن خطاب کا ہے. اور اگر ہمارے ہاتھ میں درجہ بندی ہوتی نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ میں، تو شاید میرا دل کرتا کہ میں حضرت عمر کو پہلا درجہ دے دوں. درجہ بندی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرات اگر فضائل کو جمع کیا جائے، حضرت عثمان کے بارے میں 10 مرتبہ نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں نکل آئیں. اگر بات اس سے بھی بڑی کروں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کردہ میں انصاری ہوندا، لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصاری. انصاری یہ دویاں ٹر گئے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، خلافت راشدہ یہ بھی ہدایت کا ایک طوق ہے، جس کے گلے میں ہے بچت ہے اس کی، اور جس کے گلے میں نہیں ہے شیطانوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھیں، نام نہیں میں لینا چاہتا، جہلم کی ایک شخصیت ہے، نوجوان ہی ہے، جوان بلکہ، اور اہل سنت کے مقابلے میں اہل تشیع کے ساتھ، اور جب اہل تشیع کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی ایران کے ساتھ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے نا، تو جب ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی وہ جا کے کھڑا ہو گئے یہودیوں کے ساتھ، تو آخر ڈوم رحمت حافظہ اللہ تعالی، اور کہے ایران کو چھڑو سارا کچھ یہودیاں دے تابع ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی سچائی 15ویں صدی میں فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہے شیطان کے ساتھ ہے. اور جماعت خلافت راشدہ بھی جماعت ہے، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور سن لو، اگر کسی کے دل میں، دماغ میں رائی کا ذرہ، اور بلکہ ریت کے ذرے کے 100ویں حصے کے برابر بھی حضرت معاویہ کے بارے میں میل ہے، وہ کتا جہنم کا بالن ہے، ایندھن ہے، او نبی دی جماعت دا حصہ ہو سکتا نہیں. جس طرح ابو بکر، عمر، علی، عثمان کا احترام ہے، اسی طرح حضرت معاویہ کا احترام. تو یہ 5 نشانیاں ہیں اہل حدیث کی. اگر اور جنہ مرضی لڑ لو ہے، تنظیمی لڑ لو، ہاتھ رکوع تو بعد بننے نے کے چھڑنے نے لڑ لو، کوئی عمران خان نل جا کے بھابی کھلو جائے، کوئی نواز شریف نہ کھلو جائے، جو مرضی پہ لڑو کلو، جب تک تیرے اندر 5 چیزیں ہیں، تو پکا کٹر اہل حدیث ہے، وہابی ہے، ناجی ہے انشاءاللہ، نبی کی جماعت کا فرد ہے. باقی سب کھیل تماشا ہے، پامیں ادھر ہوتے پامیں ادھر ہو. 5 خوبیاں. حضرات اب میں ترتیب الٹنے لگا ہوں. پہلی خوبی توحید ہے، پہلی خوبی. دوسری خوبی سنت ہے. تیسری خوبی احترام صحابہ ہے، احترام صحابہ و اہل بیت، یہ تیسری خوبی. اور چوتھی خوبی ہمارا سلیبس، کانسٹیٹیوشن. وکلا بیٹھے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں، نہ انہاں دا میرا دب چدر حالدہ ہے، عمر صدیق تے بلال صدیق. آپ ان سے پوچھ لیں، ہمارا جو سلیبس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. یہ چوتھی بات ہے. اور 5ویں بات، ہم آیت اور حدیث کا معنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. امام بخاری آپ کی عظمت پہ سلام، آپ نے ایک حدیث سے 30 معنی نکالے، ہم وہ معنی کرتے. امام ابو داود نے باب باندھے، ترمذی نے باب باندھے، امام نسائی نے باب باندھے، ابن ماجہ نے باب باندھے، ابن حبان نے باب باندھے، ابن خزیمہ نے باب باندھے. اور جس کو آپ دین سمجھتے ہیں، قل
10واں 40واں برسی ششمائی جشن عید میلاد النبی دنیا کے کسی امام محدث نے اس کا باب باندھا ہو، اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دے دیں گے۔ اچھا ایک اور آخری بات، کہتے ہیں جی وہابی میلاد دے منکر نے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بھائی نبی کا میلاد ایک ہی دفعہ ہوا ہے، پھر نہیں ہو سکتا۔ جو پھر ہونے کا قائل ہے وہ کافر ہے، جو پھر ہونے کا قائل ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میلاد ایک ہی، میلاد کا معنی ہے ولادت، مصدر میمی ہے، پیدائش۔ کوئی اہل حدیث میلاد النبی کا منکر نہیں ہے، سن لو، جو میلاد النبی کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جو بار بار کروانے کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے۔ بڑی حساس بات ہے، ابھی میں نے ترجمے کے ساتھ بات کی ہے، لوگوں کو سمجھ آئی کہ واقعی یار نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، ہے پیدائش کیسے ہوتی رہے گی؟ بھائی ہم منکر کس کے ہیں؟ ہم جشن عید کے منکر ہیں۔ یہ بناوٹی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جو مرضی آپ فتویٰ لگائے، میں اس کو کبھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات کہتے ہیں جی نبی کو نور نہیں مانتے، وہ اللہ کے بندوں کبھی ہم سے پوچھو، ہم نور بھی مانتے ہیں، نور کرنے والا بھی مانتے ہیں۔ جزدانی صاحب بیٹھے ہیں، ساری زندگی نبی کی سیرت بیان کرتے رہے ہیں، سراجم منیرہ سراجم منیرہ اپنے خاص انداز میں آیت پڑھتے ہیں۔ اور منیرہ کا معنی کیا ہے؟ روشنی کرنے والا، نور کرنے والا۔ اہل حدیث صرف نور ہی نہیں مانتا، اہل حدیث نور کرنے والا بھی مانتا ہے۔ ہم کیا نہیں مانتے؟ بھائی نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ ہم نور بھی مانتے ہیں، نور کرنے والا بھی مانتے ہیں۔ منیر باب افعال علماء بیٹھے ہیں، نارا ینیر سے نور کرنے والا کیا نہیں مانتے؟ بھائی نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، پر اللہ کی قسم ہے نبی کے مقابلے میں نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ اس پر آپ جو بھی قانونی قدم اٹھانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، جو فتویٰ لگانا چاہتے ہیں تیار ہے۔ میں تو اس سے بڑی بات کر دیتا ہوں، تورات زبور انجیل آسمان سے اتری ہے، اللہ کی قسم ہے رب کی کتابیں ہیں، قرآن کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، 5 نمازیں لے کر آئے، موسیٰ نے کہا 3۔ ہم نبی کے 5 نمازوں کے مقابلے میں موسیٰ کی 3 نمازوں کو نہیں مانتے۔ موسیٰ رسول ہیں، ہم ان کو نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں مانتے۔ آپ کہتے ہیں نبی کے مقابلے میں اس کو مان لو، اس کو مان لو، گھوڑے کو مان لو، جھنڈے کو مان لو۔ نہیں، ٹوٹے کر دے ہماری پیدائش ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے، انگ انگ بھی کاٹ دیا جائے، اہل حدیث کبھی توحید سے، رسالت سے، سنت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا، بھائی اجتماعی دعا جمعہ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، پہلا مسئلہ جو واضح ہے، لیکن مسلمانوں کے کسی بھی اجتماع میں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق نمازوں سے، نماز جمعہ سے نہیں ہے، یہ مسئلہ واضح ہے۔ لیکن اجتماعی دعا پر عمل کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع اور حسب ضرورت خطیب یا عوام میں سے کوئی کہے تو دعا کی جا سکتی ہے، یہ درست اور جائز ہے۔ خوارج کی نشانیوں میں سے نشانی ہے دعا کو کان سے پکڑ کر اپنے گھروں سے، مسجدوں سے، دروس سے، جلسوں سے اس کو نکال کے رکھ دیا ہے۔ یہ اہل حدیث اسلاف کا، اخلاف کا یہ عمل اور طرز عمل نہیں ہے۔ سن لو، طلاق کی عدت کتنی دیر ہے؟ بھئی طلاق جس عورت کو ہوتی ہے اس عورت کی کیفیت کے اعتبار سے حکم ہے۔ ایک عورت ہے وہ نابالغہ ہے، ایک عورت ہے وہ بالغہ ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے، ایک عورت ہے اس کا حیض ختم ہو چکا ہے۔
تو جو جس کا حیض ختم ہو چکا ہے اور جو نابالغ ہے اس کے لیے 3 مہینے یہ عدت ہے. جو حیض والی ہے اس کے لیے 3 قروء 3 حیض عدت ہے، اور جو حمل والی ہے اس کے لیے وضع حمل عدت ہے. 2 طلاقیں دے دی ہیں اور اس کے بعد عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. 2 طلاقیں اگر رجی ہو چکی ہیں اور پہلی طلاق دی صلح کر لی، پھر طلاق دی صلح کر لی، یعنی صلح 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. تیسری مرتبہ اگر طلاق دے گا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اس کے لیے حلال اور وہ عورت جائز نہیں ہے. عقیقے کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ 6 ماہ یا زیادہ عمر کا ہو سکتا ہے. عقیقہ جو ہے اس میں قربانی والی شرائط نہیں ہے. 1 دن کے جانور سے لے کر بھی وہ چھگا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے عمر کے جانور بھی اسلام کے اندر ذبح جائز ہے. یہ جو علماء یہ ٹوپیاں پہنتے ہیں نا، یہ کیسے بنتی ہیں؟ چھوٹی عمر کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے جانور جو ہیں وہ ذبح کیا جاتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ ٹوپیاں وغیرہ جناح کیپ جو ہے وہ بنتی ہے. جی بس جی. اور کوئی میت کے اوپر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھے. میت کے اوپر قرآنی آیات والی چادر کسی مسلک میں ڈالنا بھی درست نہیں ہے. شرمگاہ پر پاؤں پہ آیات والی چادر ڈالنا یہ قرآن مجید کا استخفاف ہے جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ جو پھول ہے نا، اور رب دا واسطہ جے میری بڈھی مینوں گھروں کڈ چھڈنا اے پھول پاندے ہو وہ چٹے کپڑے نو داغ لگی ہوندے، وہ آندے نے انہاں دے کولوں سوٹ بھی لے کے آیا. میں روکتا، مینوں آندے نے مولوی راضی ہوندے نے، میں وہ رنگدار کپڑے پاندے نے، میں اکثر سفید پانا تے پھول پیندے نے، وہ پیچھے کمر وچ بھی بہنا اوتھے بھی سارے داغ لگ جاندے نے. لالو لال لیندے کوئی نہیں، نہ پایا کرو، تہاڈی مہربانی ٹل جاؤ. نہیں یہ ویسے ہی درست نہیں. اہل بدعت اور اہل حق میں ایک فرق ہے. اہل بدعت دلیل نہیں ان کے پاس ہوتی، وہ اپنے علماء کی لقبوں سے ہیبت بناتے ہیں. تسی عمر صدیق نہ کل زمانے دے دم چھلے لا لو تے میں جے دلیل نہیں نہ پیش کرنی، تساں کہنا ککھ نہیں سو اج کیتا، کوئی شے نہیں سو پلے. ایویں لوکاں مناظرے نو چکی پھر دے نے، دلیل تے دتی کوئی نہیں. اصل جو ہماری عزت ہے، ہیبت ہے، وہ دلیل کے ساتھ ہے، کتاب اللہ اور سنت کے ساتھ ہے. جو خطیب جتنا کتاب اللہ سنت پڑھے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. کئی علماء مجھ سے پوچھتے ہیں کیڑا وظیفہ پڑھ دے ہو؟ تندہ چ بھی توڑے پروگرام ہوندے رہے، بارشہ چ بھی ہوندے رہے. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت کے ساتھ بلند کرتا ہے. آپ تقریروں میں قرآن زیادہ پڑھیں، سنت زیادہ پڑھیں، اللہ آپ کو زندہ رکھے گا. اب یہ دیکھیں نا، مفلوج بندہ ہے یہ زانی بیچارہ آپ کے سامنے، لیکن کتاب اللہ قرآن اور سنت کی برکت سے ماشاءاللہ لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی قرآن سنائیں، آواز سنائیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت اپنی قائم رکھے. جی اور کوئی بات ہے؟ جی آندہ میرا سوال ہے کہ تسی بندہ ایک آندہ تسی مردیاں نو سنا سکتے ہو، تے جے سنا سکتے نے تے انہوں نے گھر ہی رکھ لینا. پھر ابا جی نو کفور لا کے خوشبو لا کے کفن پا کے اندر پیٹی چی تار لینا. السلام علیکم سے زندگی ثابت نہیں ہوتی. السلام، یہ سلام جو ہے دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا. یہ دعائیہ کلمہ ہے. ہاں یا سے بھی زندگی ثابت نہیں ہوتی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اب جو ابو جال ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، زندہ ہے. یا اہل الکتاب، یا اہل الانجیل. تو یہ لفظ یا سے یا لفظ سلام سے زندگی ثابت نہیں ہوتی.
सुबहान अल्लाह। बड़ा सवाल है मुगालते वाला और इसका जवाब भी उतना ही अच्छा है। कहते हैं जी अल्लाह के सिवा से नहीं मांगना, तो अब्बे दे कोलों पैसे क्यों मांगते हो? सही है। कभी किसी अहले हदीस ने अब्बे से पुत्र मांगा हो? बताएं। कभी अब्बे से कहा मेरा रिज़्क तंग है, अब्बा मेरा रिज़्क खोल दे, कहा हो? नहीं। ये चीजें किससे मांगी जाती हैं? अल्लाह से। बरेलवी अल्लाह वाली चीजें बाबों से मांगते हैं। अल्लाह वाली चीजें किससे मांगते हैं? बाबों से। और मिसाल क्या देते हैं अब्बे की? भाई अब्बे को पैसे देने का अल्लाह ने कुरान में पाबंद किया है। व अलल मौलूद रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। अल्लाह ने कहा अब्बे दे जिम्मे में औलाद दा खर्चा पानी किदे जिम्मे में? हाँ जी, कुरान दे विच ते सानू इंज ही विखा देन कि कबर वाला भी पुत्र देंदा, कुरान च लिखे है। यदि मैं एक होर मिसाल देना, साडे भरा बरेलवी इजाफा करते हैं दीन विच। असीं कहने जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी पाक ने मनाया, सहाबा ने मनाया। अगों की आंदे ने ऐ स्पीकर नबी पाक दे दौर विच है सी, पक्का है सी। एक मौलवी नूं मेरे ते बड़ा वट चढ़िया, आंदा उमर सिद्दीक भी बिदअत, ये भी नबी पाक दे दौर विच कोई नहीं सी। अच्छा गल जरा समझो, अल्लाह दे बंदे हो, कदी किसी अहले हदीस ने आख्या होवे भाई जेड़ा स्पीकर नहीं लांदा वो इबलीस है? आख्या कदी? वो आंदे ने सिवाय इबलीस के जामे सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कदी किसी अहले हदीस आख्या होवे वो जेड़ा मिराज दा पक्खा नहीं लांदा, मिराज फैन, रॉयल फैन, वो पक्का काफिर है। क्यों भाई? कभी कहा है किसी ने? तो आंदे ने जेड़ा नबी दा मिलाद नहीं मनांदा पक्का काफिर है। तो इजाफा दीन में करते हैं, मिसालें दुनिया की देते हैं, अल्लाह के हुकूक में बाबों को, कब्रों को शामिल करते हैं। मिसालें जो हैं वो अपने अब्बू अम्मी की देते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूं, अगर इस तरह कोई बंदा दाता बन जाता है तो फिर ये भी तौहीन है। अम्मी दूध पिलांदी है, उनको फिर अम्मी भी दाती है, अब्बा भी दाता है। जानवर भी अगो दूध पिलांदे ने, खोती। यानी इसके अंदर भी जेड़ा नुकता उन्होंने पुटिया ना, ये विच भी तौहीन है। तो ये दजल है। एक बंदा मेरे पास आ गया, अच्छा जी अल्लाह हाफिज। मैं कहा जी बिल्कुल अल्लाह हाफिज। आंदा बंदा भी हाफिज? मैं कहा जी हाँ जी हाफिज। आंदा फिर पता लगा अल्लाह भी पुत्र देंदा है ते बाबा भी। मैं क्या भाई अल्लाह हाफिज ते बंदे हाफिज वालियां ऐतां मौजूद ने, हदीसां भी मौजूद ने, पर मेरा पुत्र तू एक हदीस एक आयत पेश कर दे अल्लाह तो सिवा भी कोई पुत्र देंदा है। पढ़ना आयत, जिवें ये आयत पढ़ लिया अल्लाह नासिर बंदा नासिर, अल्लाह समी बंदा समी, एवं पढ़ अल्लाह भी रज़ाक बंदा भी रज़ाक, अल्लाह भी पुत्र देंदा है बंदा भी पुत्र देंदा है। अल्लाह ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर ये खूबियां, अगर ये सिफात अल्लाह तो सिवा किसी होर दे विच होण, अल्लाह ने कायनात दा निजाम दरहम बरहम हो जाए। ये सिर्फ सिफतां खूबियां किदे विच ने? अल्लाह विच। अल्लाह ने फरमाया लौ काना, फरमाया ला तत्तखिजु इलाहैन इस्नैन। आलिहा ते बड़ी दूर दी गल है। फरमाया ये भी ना आखो दो इलाह ने, अल्लाह भी देंदा है ते बाबा भी देंदा है, अल्लाह भी पुत्र देंदा है ते पीरां भी दिता है। ये बाकी पीरां दी ताली गल तुहानू यज़ानी साहब चंगी समझा जाणगे। होर जी कोई सवाल? अल्लाहु अकबर। मैं तो कदी नहीं सुटन दिते, ते जेड़े सटांदे ने उन्होंने पूछ लो। मैं इसको अपने लायक नहीं समझता। अहले बिदत को देखते हैं या कई बंदे वो बरेलवियों वाले दी सुनते ने ते कुछ पुरानी जाहलीयत उन्होंने विच रह जाती है। मैंने कभी इस अमल की हौसला अफजाई नहीं की। बात की समझ आएगी? उन्हें दे देने चाहिए ने मौलवी। अलैकुम अस्सलाम।